بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن، جو بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے قرآن کریم آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ لفظی ترجمہ میں کروں گا اور اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم نے یہ سارا پیچھے سے پڑھ لیا ہوا ہے۔ لفظی ترجمہ کرنے سے کیا ہوگا، ہماری دہرائی ہو جائے گی اور لفظ ہمارے تازہ ہو جائیں گے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہاں تک پیچھے سے کن لوگوں کی بات چل رہی تھی، کون سا ٹاپک چل رہا تھا، وہ بھی ہمارے ذہن میں آ جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے حوالے سے ہم تفصیل سے پھر بات کر سکیں گے۔ یعنی پیچھے کی ہمیں پوری تفصیل پتہ ہوگی کہ پیچھے بات کن چیزوں کے متعلق چل رہی ہے، کن افراد کے متعلق چل رہی ہے، تو اگلی آیت پڑھتے ہوئے ہمیں پیچھے سے جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آلریڈی ہمارا آج انشاءاللہ وہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو الحمد للہ رب العالمین، الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے یا تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان ہے، مالکی یوم الدین، مالک جو مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، الدین بدلہ، جزا، ایاکا صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تجھ ہی سے، نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا تو چلا ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم جن پر نہ غصہ کیا گیا، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظی ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ میں کوشش کروں گا یہ جو بالکل لفظ بہ لفظ ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ نہیں کریں گے، ہم تھوڑا سا سلیس ترجمے کی طرف جائیں گے تاکہ ہمارا جلدی ختم ہو جائے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے حد رحم والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جن کا معنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا، اور یہ چیلنج کرنے کے لیے حروف نازل کیے گئے ہیں۔ ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ہدن سراسر ہدایت ہے، للمتقین بچنے والوں کے لیے، متقی بھی کیونکہ بچنے والے کو کہتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے والا متقی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا لفظی ترجمہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ آگے پھر متقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تفصیل ہے کہ متقیوں میں اور کون کون سی خاصیات پائی جاتی ہیں۔ الذین وہ لوگ، یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور ان چیزوں میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو دی ہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما ان چیزوں پر، انزل الیک جو تیری طرف نازل کیا گیا، وما اور اس پر بھی، انزلہ جو نازل کیا گیا، من قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی تجھ سے پہلے، لفظی ترجمہ کیا ہوگا، تجھ سے پہلے، تو ہم کیونکہ یہ بات چل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس لیے ہم احتراماً کہتے ہیں آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم یوقنون وہی یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ہم بھی آ گیا، ہم کی یہاں پہ ضرورت نہیں تھی، تو ہم اگر آیا ہے تو وہ معنی میں ترجمے میں بھی آئے گا کہ وہی یقین رکھتے ہیں، یہ تھوڑی سی اس میں جو ہے نا وہ زور دیا جائے گا۔ اولئک یہ لوگ، علی ہدن بڑی ہدایت پر ہیں، میں ربہم اپنے رب کی طرف سے، بڑی ہدایت ترجمہ ہم نے کیا ہے تنوین کا، یہ ساری تفاسیر میں تفسیر میں بات گزر چکی ہے، بڑی ہدایت پر ہیں، میں ربہم اپنے رب کی طرف سے، وہ اولئک اور یہی لوگ، ہم المفلحون یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ یہ ترجمہ 9 کے 9 رکوع میں نے آپ لوگوں کے گروپ میں سینڈ کر دیا ہے، خواتین کے بھی اور مردوں کے بھی، وہاں سے آپ لوگ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کافرو جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان پر برابر ہے، انذرتہم آپ نے ان کو ڈرایا ہو، ام لم تنذرہم یا آپ نے انہیں نہ ڈرایا ہو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اس کا تعلق آگے ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی نگاہوں پر، غشاوۃ اس میں بھی تنوین جو ہے
وہ بھاری پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عذاب ہے عظیم بہت بڑا۔ تو یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ، من وہ ہیں، یقولو جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے، وما ہم بمؤمنین جب ماں کے ساتھ یہ جو ماں نافیہ ہوتا ہے اس کے ساتھ با آ جائے نا، بمؤمنین میں جو با ہے تو اس میں پھر نفی میں تاکید آ جاتی ہے، یعنی ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہرگز مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی اپنی ان کو دانش میں ان کو لگتا ہے کہ ہم دھوکہ بازی کر رہے ہیں، تو اس لیے لفظ بھی وہ استعمال کیا گیا ہے، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، والذین، اور ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، حالانکہ وہ وما، واؤ یہاں پہ حالانکہ کے معنی میں، ما یخدعون نہیں وہ دھوکہ دے رہے، الا انفسہم مگر اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی انہیں پتہ نہیں ہے، وہ اصل میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے، فی قلوبہم کیونکہ پہلے آیا ہے نا، تو اس وجہ سے ترجمہ ان کے دلوں میں ہی آ گیا، اگر مرض فی قلوبہم ہوتا تو پھر ترجمہ ہونا تھا ان کے دلوں میں بیماری ہے، اب ان کے دلوں میں ہی بیماری ہے، کیوں آیا؟ کیونکہ فی قلوبہم پہلے آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں تفسیر میں گزر چکی ہیں، آپ لیکچر جو ہیں وہ تفسیر سے ہمارے یوٹیوب چینل پہ پڑھے ہوئے، وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ان کو، مرضن بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون اس وجہ سے جو وہ جھوٹ کہتے تھے، یعنی یہاں پر گناہوں کا سبب اور اس کو سزا کا جو سبب ہے وہ ان کے گناہ قرار دیا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا تو کہتے ہیں، انما نحن مصلحون ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، انما کا ترجمہ ہوتا ہے صرف، صرف نحنو ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا سن لو، یہ الا جو ہوتا ہے نا، یہ حرف تنبیہ ہوتا ہے، یعنی جب کوئی بڑی بات کرنی ہو تو لوگوں کو نا تنبیہ کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے، الا سن لو، انہم هم المفسدون یقیناً وہی تو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا اور جب قیل لہم کہا جاتا ہے ان کو، آمنو تم ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جس طرح لوگ ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں، یعنی مسلمانوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ الا سن لو، یہ وہی حرف تنبیہ، انہم هم السفہاء بے شک وہی خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، لقو کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہوتے ہیں، قالو کہتے ہیں، اِنَّا مَعَکُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں، یعنی مومنوں کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ایمان نہیں لے کر آئے، ایمان تو ہم تمہارے ساتھ لے کر آئے ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ویمدہم اور ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ حیران پھرتے ہیں، یعنی وہ سرکشی کر رہے ہیں، اب ان کو جو ہے نا وہ اس چیز کی کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی اشتراو انہوں نے خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے، یعنی ایک چیز اچھی تھی وہ انہوں نے دے دی اور جو بری تھی وہ خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم تو نہ نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے۔ مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی اس شخص کی مثال کیسی ہے، استوقد نارا جس نے خوب بھڑکائی ایک آگ، فلما اضاءت تو جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ اس بندے کا جو ارد گرد کا ایریا تھا، ذہب اللہ بنورہم
اللہ ان کے نور کو لے گیا، وَتَرَکَہُم اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلماتن کئی اندھیروں میں، لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یعنی ایک بندہ اس کے آس پاس جس طرح ایک مثال ہے، اب تفسیر میں ہم چلے جائیں گے پھر زیادہ، تو ایک بندہ جو اندھیرے میں کھڑا ہوا ہے، آس پاس کئی لائٹ جلی، وہ چلنے لگ گیا، جیسے ہی چلنے لگا اس کو سب نظر آنے لگا، لائٹیں ساری بجھ گئی۔ تو اس طریقے سے سم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون لوٹتے نہیں ہیں۔ او کا سیبن، یہ دوسری مثال ہے ان کی، او کا سیبن یا ایک اترنے والی بارش کی طرح ہے، من السمائی آسمان سے، یعنی آسمان سے اترنے والی ایک بارش کی طرح ہے، فیہ ظلمات جس میں کئی اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وہ برقن اور چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم یخطف اچک لے، اچانک کوئی چیز ایسے جھپٹا مار کے پکڑ لینا، اس کو کہتے ہیں اچکنا، یخطف ابصارہم کہ ان کی آنکھوں کو، ان کی نگاہوں کو اچک لے، کلما اضاء لہم جب کبھی وہ روشنی کرتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ تو اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب وہ اندھیرا کرتی ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ تو یقیناً ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو تیسرا کو ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا ربکم، پیچھے لوگوں کی جو ہے نا تقسیم گزر چکی ہے، کافر بھی، منافق بھی، مسلمان بھی، تو آگے سے جو ہے نا تمام لوگوں کو خطاب شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی وہ رب، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ، الذی وہ رب، جعل لکم جس نے بنایا ہے تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن ایک بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناءً ایک چھت، جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا جس پر تم چلتے ہو، اور آسمان کو ایک چھت بنا دیا، وانزل اور اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً کچھ پانی، یعنی کچھ پانی کا سورس آسمان ہے، کچھ زمین ہے، فاخرج بھی تو اس نے نکالے، بھی اس کے ساتھ یعنی اس پانی کے ساتھ، من الثمراتی کئی طرح کے پھل، رزقا لکم جو تمہارے لیے روزی ہے، تمہارے کھانے کا ذریعہ ہے، فلا تجعلوا للہ بس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے، اندادن کسی قسم کے شریک، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ زمین سے ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم کسی بھی شک میں ہو، ریبن اس کو کہتے ہیں نکرہ، تو کسی بھی قسم کے شک میں ہو، مما اس سے، نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر، یعنی جو ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ خود سے بنائی ہوئی چیز ہے، تمہیں شک ہے اس میں، تو کیا کرو، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا تو تم لے آؤ، بصورتن ایک صورت، من مثلہ اس کی مثل، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور اپنے حمایتی بلا لو، اپنے گواہ بنا لو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی تمہیں لگتا ہے کوئی انسان بنا سکتا ہے تو بھائی تم بھی بنا لاؤ، اللہ کے علاوہ جس کو بلانا بلا لو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا اور ساتھ بتا بھی دیا، اور ہرگز کبھی تم ایسا کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو بچ جاؤ اس آگ سے، وقودها جس کا ایندھن، الناسو لوگ ہیں، والحجارۃ اور پتھر ہیں، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، وبشر الذین اور خوشخبری سنا دیں، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا اور انہوں نے اعمال کیے، الصالحات نیک، کیا خوشخبری سنانی ہے بھائی،
ان لہم جناتن، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری جاری ہوتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، ٹھیک ہے، تجری الانہار اس کا تعلق آپس میں، کلما رزقوا منہا جب کبھی دیا جائے گا ان کو، منہا اس میں سے، من ثمرتن کوئی بھی پھل، رزقن بطور رزق کھانے کے لیے ان کو دیا جائے گا، قالو تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، واتو اور انہیں دیا جائے گا بھی وہاں متشابہن اس سے ملتا جلتا، اور وہ واتو بھی اور ان کو وہ دیا جائے گا متشابہہ اس سے ملتا جلتا، یعنی دنیا کے اندر جو نام تھے، اس طرح انگور ایک نام چلتا ہے، کھجور ایک نام چلتا ہے، تو جب کھجور ان کے سامنے لائی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ ہاں کھجور تو ہم نے پہلے بھی کھائی ہوئی ہے، لیکن جب ظاہر سی بات ہے ٹیسٹ اس کا چیک کریں گے، باقی چیزیں دیکھیں گے اور اس کا حجم اور باقی، تو پھر وہ اس میں ان کو پتہ چلے گا کہ جنت کی چیزیں مختلف ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا، تفسیر اس کی مکمل جو ہے نا وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے فیہا اس میں، یعنی ان باغات میں، ازواج مطہرتن نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، ازواج بیویاں، مطہرتن نہایت پاک صاف، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، مثلا ما کوئی مثال، بعوضتاً مچھر کی ہو، فما فوقہا پھر اس سے اوپر کی ہو، یعنی مچھر ہو یا اس سے اوپر کوئی بھی چیز ہو، بڑائی میں یا چھوٹائی میں دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ بے شک یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی کوئی بھی مثال قرآن کریم میں بیان کی جاتی ہے نا، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں دنیا میں اس لیے پیدا کی ہیں کہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی کون مانتا ہے اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس وجہ سے مختلف چیزوں کی مثال دی، کئی تعداد ذکر کر دی، کہیں کوئی اور چیز ذکر کر دی، کہیں ایسے ہی قبلہ تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے، کئی دفعہ مقصد نہیں ہوتا کسی چیز کے اندر، لیکن وہ کام کا حکم دے دیا جاتا ہے، جیسے غسل ہم کرتے ہیں، تو خاص یہی طریقہ کیوں ہے بھائی، اس میں آزمائش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یضل بہ کثیرا، یضل وہ گمراہ کرتا بھی اس کے ذریعے، کثیرن بہت زیادہ لوگوں کو، وَيَهْدِي بِهِ کثیرا اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ، کثیرن بہت سے لوگوں کو، وما یضل بِهِ الا الفاسقین اور نہیں وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ مگر فاسق لوگوں کو، یعنی جو پہلے سے ہی ہدایت یافتہ نہیں بننا چاہتے، تو وہ لوگ جو ہے نا گمراہ ہو جاتے ہیں۔ الذین، یہ فاسق کون ہے، فاسقوں کی کچھ اور خوبیاں بھی ہیں یہاں پہ، وہ خوبیاں ظاہر سی بات ہے میں کہہ رہا ہوں برے سینس میں، کیونکہ فاسق ہیں تو فاسق کی خوبی اگر بیان کریں تو وہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ ایک ایسا فاسق ہے جس کے اندر یہ خامی بھی موجود ہے، تو الذین یہ وہ لوگ ہیں، ینقضون عہد اللہ، ینقضون جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ اور وہ قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، ما اس چیز کو، امر اللہ بھی جس کا اللہ نے حکم دیا، ایوں صلاح کہ اس کو ملایا جائے، یعنی رشتہ داریاں وہ توڑ کے رکھتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مثال دی کہ کیف تکفرون باللہ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتن حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم اس نے تمہیں زندگی بخشی، یعنی تم مردہ تھے، تم دنیا کے اندر ہے ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، تو پہلی زندگی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، یعنی انسان جب مر جاتا ہے اس دنیا میں، اس کو دفنا دیا جاتا ہے، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی قبر سے جب اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ساری چیزیں دلیل ہیں اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے۔ والذی وہی ہے، خلق لکم جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ آسمان میں ہے، جمیعاً سب کا سب،
ثم پھر استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن، پھر اس نے بنا دیا ان کو، سبع سماوات، 7 آسمان، فسواہن کا معنی ہوتا ہے درست کر کے کسی چیز کو بنانا، وہو بکل شیء علیم، پھر وہ ہر چیز پر، وہو اور وہ بکل شیء ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں کے لیے، یہاں سے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور ان کا جو ایک مختصر سا قصہ ہے وہ یہاں پہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک جانشین، قالو تو انہوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں، من اسے، یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور وہ، ویسفکو اور وہ بہائے گا، الدماء بہت سے خون، ٹھیک ہے، دمن کی جمع ہے نا دماء، تو اس لیے بہت سے خون اس کا ترجمہ کیا گیا، ونحن اور ہم، اگر تو عبادت کے لیے صرف پیدا کر رہا ہے تو ہم موجود ہیں، ونحن اور ہم، نسبح بحمدک، ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس لک اور تیرا پاک ہونا بیان کرتے ہیں، ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں، یا تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، دونوں کا معنی قریب قریب ہے۔ قالا تو اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، ما وہ چیز، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، میں کیوں پیدا کر رہا ہوں مجھے پتا ہے۔ وعلم آدم الاسماء، وعلم اور اس نے سکھائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء سب نام، کیونکہ جمع ہے نا، اسم کی جمع ہے، آپ کہتے ہیں اسم گرامی، آپ کا اسم گرامی کیا ہے، تو اس کی جمع اسماء آتی ہے، تو الاسماء سب نام۔ اچھا، پھر اس کے بعد تاکید بھی آ گئی، کلھا سارے کے سارے، ثم پھر عرضہم پھر ان کو پیش کیا، عرضہ پھر پیش کیا ان کو، ناموں کو، فرشتوں، ہم ان کو، علی الملائکۃ فرشتوں پر، قال فقالا تو فرمایا، انبئونی تم سب خبر دو مجھے، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی ان کا علم پورا نہیں ہے، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ کچھ چیزیں تمہیں واقعی نہیں پتا، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے، جس طرح تمہیں ان چیزوں کے نام نہیں پتا تو اس کی حکمت بھی نہیں پتا۔ قالوا انہوں نے کہا، سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا نہیں ہے ہمارے پاس کچھ بھی علم، الا مگر ما وہی علم ہے، علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم اے آدم، تو خبر دے ان کو، باسمائہم ان کے ناموں کی، یعنی ان کے نام تو بتا دے ان کو، فلما انبأہم تو جب انہوں نے، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، فلما انبأہم تو جب انہوں نے خبر دی ان فرشتوں کو، باسمائہم ان کے ناموں کی، قالا تو اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، یعنی مجھے پتا ہے حکمتیں کیا ہیں اس میں، وَأَعْلَمُ اور جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور وہ چیزیں بھی، کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، کیا کہا بھائی، اسجدوا لآدم تم سجدہ کرو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے، وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن انتا و زوجکا، اسکن تو رہ، انتا و زوجکا تو اور تیری بیوی، کہاں رہنا ہے بھائی، الجنت جنت میں، اور کیا کرنا ہے، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، یعنی جس جنت میں رہ رہے ہو تو اس جنت میں اس باغ سے کھاؤ، رغدن کھلا، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ٹھیک ہے، حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا ایک چھوٹا سا امتحان ہے، وہ کیا ہے جی، ولا تقربا
تم دونوں نے قریب نہیں جانا، حاضی شجرا، اس درخت کے، فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ ہم منع کر دیا نا، ایک امتحان آزمائش ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا، فَأَزَلَّ، پھسلا دیا، ہما، ان دونوں کو، الشیطان، و شیطان نے، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، تو نکال دیا ان دونوں کو، مما کان فیہ، اس جگہ سے جہاں پر وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرن، ایک ٹھہرنا ہے، ومتاع الی حین، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک، ایک ٹھہرنا ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، یعنی کچھ وقت جب تک میں چاہوں گا، قیامت جب تک نہیں آتی، تم ٹھہرو گے اور جتنا فائدہ لکھا ہوگا تم اٹھا لو گے۔ فتلقى آدم من ربه، اب ظاہر سی بات ہے، ایک جو ہے نا وہ ایک ایسا کام ہوا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو وہ ایک غلطی تھی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر پھر توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ایک چیز آپ سے ہو گئی ہے تو آپ توبہ اس طریقے سے کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو غلطی تھی اس کو فوری طور پر معاف کر دیا۔ تو فتلقى آدم من ربه کلمات، فتلقى، تو سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربه، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، تو اس نے توبہ قبول کر لی، علیہ، اس پر، یعنی اس کی، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ اللہ نے قبول کر لی، انہ، بے شک وہ، هو التواب، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب اس سے اتر جاؤ، فاما یاتینکم، پس اگر واقعی تمہارے پاس آ جائے، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، فمن تابعہ ہدایا، فمن، تو جس نے، تابعہ، پیروی کی، اتباع کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا خوف، تو نہیں خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو خوف اور غم میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ والذین، اور وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہم اس کو رکھتے ہیں۔ آج کتنے رکوع ہو گئے ہمارے؟ 4 رکوع، تو 4 ہمارے رکوع رہ گئے انشاءاللہ، تو وہ کل کی کلاس میں ہم ختم کر کے تو پھر کنٹینیو انشاءاللہ کرتے ہیں۔ تو یہاں تک امید ہے کہ آپ لوگوں کا ترجمہ آپ لوگوں نے دہرا لیا ہوگا، اور کسی لفظ کا اگر آپ کو معنی نہیں پتہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے آپ پوچھ لیں۔